Assalamu alaikum students. Welcome to Virtual University's class on Production and Operations Management. My name is Marif Suhail and our lecture today focuses on facilities layout. In our earlier discussions on the design part of productive systems, we talked about process selection, capacity planning, product and service design. And in our last lecture, we initiated our discussion on facilities layout. We talked about the various types of facilities layout. We talked about product and process facility layout in detail, and we talked about their advantages as well as disadvantages. ہم لوگوں نے اس کے علاوہ یو شیپڈ پروڈکشن لائن کی بھی بات کی. ہماری آج کی ڈسکشن کا آغاز سیلولر مینوفیکچرنگ اور گروپ ٹیکنالوجی سے ہوگا. واٹ از گروپ ٹیکنالوجی اینڈ سیلولر مینوفیکچرنگ؟ یہ ہمیں اگر آپ کو یاد ہو جب ہم بات پروسیس سلیکشن کی کر رہے تھے اپنے پچھلے لیکچرز میں، تو وی ڈڈ مینشن دی فلیکسیبلٹی اور دی سیمی آٹومیٹڈ ٹائپ آف پروسیسنگ. اور وہاں پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب کبھی آپ اپنی آٹومیشن میں فلیکسیبلٹی کو انکارپوریٹ کر دیتے ہیں، یو ہیو دی ایبلٹی ٹو ہینڈل انٹرمیٹنٹ پروسیسنگ. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ہماری آج کی ڈسکشن میں سیلولر مینوفیکچرنگ کا بھی کانسیپٹ دوبارہ ہمارے سامنے آئے گا اینڈ گروپ ٹیکنالوجی کا بھی. سیلولر پروڈکشن عام طور پہ ایک ایسی پروڈکشن کو ریفر کیا جاتا ہے جس میں مشینز کو آپ ایک گروپ میں ارینج کر دیتے ہیں. اس ارینجمنٹ کا تعلق ورک کی فنشڈ شیپ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اگر آپ اس کی مزید آسان اگزامپل لینا چاہتے ہیں تو کسی بھی ورک شاپ میں آپ تشریف لے جائیے. وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے اسٹینڈرڈائز ورک شاپ یا مشین شاپ، وہاں پر مشینز کو مختلف طریقوں سے ارینج کیا گیا. وہ ارینجمنٹ اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کی جاتی ہے دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو ہینڈل یور جاب اور ورک ان اے وے جیسے آپ نے اپنی ورک شاپ کی ایک سائٹ کو صرف ڈرلنگ یا ملنگ یا لیتھ مشین کے لیے مخصوص کر دیا. یہ ڈرلنگ کیا ہے، یہ ملنگ کیا ہے، یہ لیتھ کیا ہے، اس میں آپ پریشان نہ ہوئیے. بات صرف یہ بتائی جا رہی ہے آپ کو کہ ڈفرینٹ مشینز کی جو ٹائپس ہیں ان کو آپ نے سیلولر پروڈکشن میں ایک جگہ یکجا کر دیا یا جمع کر دیا. اس کے برعکس اگر آپ بات کریں ایک نان سیلولر پروڈکشن یا ایک فنکشنل ٹائپ آف مشین شاپ، اس میں پتا چلے گا کہ ایک سائڈ پہ ایک طرح کی مشینیں موجود ہیں، ایک طرف ایک طرح کی مشینز اویلیبل ہیں، اور تیسری طرف ایک طرف کی مشینز اویلیبل ہیں. اگر آپ نے ڈرلنگ آپریشن کرنا ہے، ڈرلنگ کا مطلب اپنے ورک پیس میں ہول کو ڈرل کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ اسپیس آف دا ورک شاپ از آلریڈی ہیونگ دی ڈرلنگ مشین. اگر آپ نے اپنی مشین شاپ میں اپنے ورک پیس کو مشیننگ کے ذریعے فائنل شیپ میں لے کے آنا ہے، تو وہاں پتہ چلے گا لیتھ مشینز بھی اویلیبل ہیں. آپ کی ساری اٹینشن ادھر چلی جائے گی. اس کے برعکس جو آپ کی سیلولر پروڈکشن ہے، اس میں لے آؤٹ آف دا مشین پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان دا فنش شیپ آف دی پروڈکٹ. فنش شیپ آف دا پروڈکٹ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف پروسیسنگ اسٹیجز کے اوپر جو آپ کے پروڈکٹ یا آئٹمس ہیں یا جو ورک پیس ہے اس کو سملر پروسیسنگ ریکوائرمنٹس ہوگی. پتا چلا ایک سیکوینس آف آپریشن یہ ہے کہ پہلے آپ نے مشین اے کو استعمال کیا، پھر آپ نے مشین بی کو استعمال کیا، پھر آپ نے مشین سی کو استعمال کیا. تو سیلولر مینوفیکچرنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس طرح سے ہے دیٹ ورک کمپوننٹ یا ورک پیس جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں وہ پہلے اے کے پاس جائے گا، بی کے پاس جائے گا، پھر سی کے پاس. اس کے بعد دوسرا ورک پیس آئے گا، وہ بھی اسی سیکوینس کو فالو کرے گا. اسی طرح سے تیسرا، چوتھا، سو آن اینڈ سو فورتھ. کہنے کا مقصد سیلولر پروڈکشن میں جو آپ کی مشینز اے بی سی موجود ہوں گی ان کی لے آؤٹ اس طرح سے کی جاتی ہے دیٹ یو میک اے سیل.
یہ جو سیل یا یونٹ ہے, اس یونٹ ہی کے اندر آپ کے تمام کے تمام سملر پروسیسز اس پروڈکٹ کے اوپر کر دیے جائیں گے یا اس ورک پیس کے اوپر کر دیے جائیں گے, اور اس کو ایک فنش شیپ کی شکل میں آپ آگے بھیج سکیں گے. تو یہ ہو گئی ڈیفینیشن سیلولر پروڈکشن کی. اس کے ساتھ میں نے ایک ٹرم استعمال کی تھی گروپ ٹیکنالوجی کی. گروپ ٹیکنالوجی کو بھی اگر آپ precisely define کرنا چاہیں تو you can define it as the grouping into part families of items with similar design or manufacturing characteristics. Again, ہم بات کر رہے ہیں گروپنگ کی. جو گروپنگ کا کانسیپٹ کسی بھی آپریشن مینجمنٹ میں آپ کو اسمبلی لائن یا سروسز کے لحاظ سے سمجھنا ہو تو اگین ویل ٹیک دی سمپل موسٹ ایگزامپل جو ہم productive systems کی کرتے ہیں. We always talk about things which we can either access in our day-to-day routine lives. تو اگر productive system کی بات ہو اور production اور assembly line کے ساتھ ساتھ services side کی بھی بات ہو جائے تو مکمل تصویر ہمارے سامنے آ جاتی. تو let's take the example of the services side first. آپ کو بینک میں جانا ہے کسی کام کے لیے. You'll go to the bank. وہاں پہ آپ کو اگر بینک سے لون حاصل کرنا ہے, اگر آپ نے پیسے جمع کرانے ہیں, یا فار دیٹ میٹر آپ نے کوئی منی ٹرانزیکشن کرنی ہے, تو یو ول سی ڈفرنٹ ڈیڈیکیٹڈ اسپاٹس ان دا سیم سروس فیسلٹی. وہ جو اسپاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یا سروس پوائنٹس نظر آ رہے ہیں, دے آر ایکچولی ریفلیکٹنگ دس کانسیپٹ آف سیلولر پروڈکشن اینڈ گروپ ٹیکنالوجی. لیکن پھر وہی بات آ رہی ہے, وی آر ٹرائنگ ٹو فوکس آور اٹینشن آن دی ایگزیکٹ ایکچوئل انٹینٹ کیا ہے ہماری, کہ ہم نے بات کرنی ہی صرف سیلولر پروڈکشن اور گروپ ٹیکنالوجی کی ہے. تو وہ کانسیپٹ ہم نے ادھر اپلائی ضرور کر دیا, بٹ ہم ایگزامپل لیں گے اسمبلی لائن کی. اسمبلی لائن کی ہم ایگزامپل کیوں لے رہے ہیں؟ بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹینڈرڈائز پروسیسز اوور ہیئر. اسٹینڈرڈائز پروسیسز کیا تھے؟ میں نے آپ کے سامنے مشین اے بی سی کا ذکر کیا. ایک سیکوینس کے ساتھ پہلے آپ مشین اے کے ذریعے اپنے پروڈکٹ کو ورک کروائیں گے, یا اس کے اوپر ورک کیا جائے گا مشین اے کے ذریعے پہلے, پھر مشین بی کے ذریعے اس کے اوپر کام ہوگا, مشین سی کے ذریعے کام کرنے کے بعد اٹ مائٹ بی آئدر کمپلیٹلی فنشڈ یا کمپلیٹلی فنش اسٹیج اگر نہیں آئی ہے تو کم از کم اس سیلولر یونٹ سے وہ نکل کے آگے چلا جائے گا. تو یہ دو کانسیپٹس آپ ذہن نشین کر لیجیے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن آپ کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہوں گا. سم ٹائمز ان دی انٹروڈکٹری کلاسز آف اپلائڈ سبجیکٹس ود ریسپیکٹ ٹو آپریشن مینجمنٹ ان پرٹیکولر بات کی جا رہی ہے, کچھ کانسیپٹس بہت زیادہ ایبسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے ڈسکشن کی تھی ماڈلس کی, اور ہم نے کہا تھا کہ ماڈلس جو ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت اچھی انفارمیشن دے دیتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کی یا کسی بھی سروس کی یا کسی بھی پروڈکٹیو سسٹم کی. اور اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جی آپ اسکیمیٹکس یا بلاک ڈائیگرامس کے ذریعے اس پورے پروسیس کو کیپچر کر لیں تو یور ماڈل وڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اے لاٹ آف گڈ تھنگس. اب یہاں پرابلم ہمیں یہ درپیش آ رہی ہے دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ وچ از ویری ویری یونیک, ویری پریکٹیکل اینڈ ویری کامن, بٹ اس کا نام ہمارے سامنے اس لحاظ سے سامنے آ رہا ہے جو ہم لوگوں کو تھوڑا سا پریشان کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ہیو سین اٹ ہیپن ٹو اے نمبر آف ایکسپیرینسڈ آپریشن مینیجرز. تو if I were you, I would not be overwhelmed. میں کوشش یہ کروں گا کہ میں اس چیز کو ذہن میں بٹھا ضرور لوں. آگے چل کے اس کی اچھے ایگزامپلس جب ہم ڈسکشن کریں گے سسٹم امپروومنٹ کی یا سسٹم کی اپلیکیشن کی, تو بہت اچھی ایگزامپلس آپ کو اسی کانسیپٹ کے ساتھ میچ کرتے ہوئے نظر آئیں گی. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم آپ کو آج کی یہ بات یاد بھی آئے گی اور آپ اس چیز کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. بیکاز وین ایور یو آر ٹاکنگ اباؤٹ انٹروڈکٹری کلاسز, اس میں سیکوینشل لرننگ میں کہیں نہ کہیں ایسی اسٹیج آ جاتی ہے جہاں پہ ایک کریڈیبلٹی گیپ آ جاتی ہے, دیٹ وی آر لرننگ اے نیو کانسیپٹ اوور ہیئر, یٹ ہماری نالج بیس اتنی ابھی ایکسپینڈ نہیں ہوئی کہ ہم اس کو پراپر طریقے سے اپلائی کر سکیں. سو دس کانسیپٹ وڈ بی اپیئرنگ اگین
ان دی سسٹم ایپلیکیشنز پارٹ جو کہ ہمارے لیکچر سیمسٹر کے اینڈ پہ آئیں گے, وہاں پہ آپ اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ سکیں گے. سو دیر از اندر امپورٹنٹ کانسپٹ whenever you're talking about cellular manufacturing, and that is functional manufacturing. Functional manufacturing یا ٹریڈیشنل مینوفیکچرنگ وہی چیز ہے جو بھی آپ کے سامنے میں نے بتایا تھا کہ اگر ایک مشین شاپ آپ چلے جائیں جہاں پہ آپ دیکھیں گے جی لیتھ مشینز ایک طرف رکھی ہوئی ہیں, یا مشین ٹائپ آف مشینز ایک طرف انسٹال ہوئی ہوئی ہیں, بی ٹائپ آف مشینز ایک طرف انسٹال ہوئی ہوئی ہیں, سی ٹائپ آف مشینز ایک طرف انسٹال ہوئی ہوئی ہیں. At that point in time, you have a functional type of manufacturing. ہم کیونکہ سیلولر مینوفیکچرنگ اور فنکشنل مینوفیکچرنگ کا ذکر کر رہے ہیں تو اٹ وڈ میک اے لاٹ مور سینس اگر ہم تھوڑا سا کمپیریزن کر لیں. آپ کے سامنے ایک سلائڈ کی فارم میں ان کو مختلف ڈائمینشنز کے ذریعے کمپیئر کیا جا رہا ہے. I received an email few weeks back جس میں کہا گیا کہ جی آپ آپریشنز مینجمنٹ میں جو ٹیبلز کا ذکر کرتے ہیں اور پڑھاتے ہیں کیا یہ صرف امتحان کی حد تک امپورٹنٹ ہے؟ تو میں نے جواب لکھا کہ ایسی بات نہیں ہے. دا امپورٹنٹ کانسیپٹ از دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو میک اے کمپیریزن, بیکاز موسٹ آف دا ٹائم ایز این آپریشن مینیجر یا فار دیٹ میٹر اگر آپ فنکشنل مینیجر کے طور پہ بھی کام کریں مارکیٹنگ یا فائنینس کی, آپ کو الٹرنیٹیوز ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک الٹرنیٹیو زیادہ ریڈیلی آئیڈینٹیفائی ہو جائے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم ان پریکٹیکل سچویشنز آپ کو فائن ٹیوننگ یا ریفائنمنٹ کے ذریعے ہی ایک فائنل سلیکشن کرنی ہوگی ایک الٹرنیٹیو کے لیے. تو یہ بات آپ نے یاد بھی رکھنی ہے اور اس کو پورا بھی کرنا ہے, اور ہو سکتا ہے امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اینی ویز, تو آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے. اس ٹیبل میں آپ دیکھیے 3 کالم موجود ہیں. پہلے کالم کو ہم نے ڈائمینشن کا نام دے دیا, دوسرے کالم کو ہم نے فنکشنل کیریکٹرسٹک کے لحاظ سے آئیڈینٹیفائی کر دیا, یعنی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فنکشنل لے آؤٹ اوور ہیئر, اینڈ دی تھرڈ کالم ریفلیکٹس دی سیلولر لے آؤٹ ٹائپ. تو یہ 3 کالمس میں آپ دیکھیے پہلی ڈائمینشن ہم بتا رہے ہیں نمبر آف مووز بٹوین ڈپارٹمنٹس, یعنی ایک ڈپارٹمنٹ ہے پروڈکشن پلاننگ کا, ایک ہے ویلڈنگ کا, ایک ہے پینٹ شاپ کا. ایگزامپل پھر آٹو موبائل کا, یا اگر میں اسے جنرک بنا دوں تو میں کہوں کہ جی آپ کے پاس 3 ڈپارٹمنٹس ہیں, ڈپارٹمنٹ 1, ڈپارٹمنٹ 2, ڈپارٹمنٹ 3. اس میں جو نمبر آف مووز ریکوائرڈ ہیں بٹوین دی سبسیکوینٹ ڈپارٹمنٹس, اس ڈائمینشن کے لحاظ سے کیا فرق آپ دیکھیں گے. فنکشنل ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ ہوگی. ڈپارٹمنٹ 1 سے گئے آپ ڈپارٹمنٹ 2 کی طرف, ڈپارٹمنٹ 2 سے گئے آپ ڈپارٹمنٹ 3 کی طرف. اس کے برعکس سیلولر لے آؤٹ میں جو نمبر آف مووز ہیں بٹوین دا ڈپارٹمنٹس وہ نسبتاً کم ہوتی ہیں. تو اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ اپنا ڈیزائن بنا رہے ہیں سسٹم کا جہاں پر ضروری ہے کہ پروڈکشن سسٹم کے ڈیزائن میں یو انکارپوریٹ دی نمبر آف مووز بٹوین دی سبسیکوینٹ ڈپارٹمنٹس کم سے کم رکھنا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کے پاس آبویس چوائس سیلولر مینوفیکچرنگ ٹائپ آف لے آؤٹ کی ہوگی. ایک بات. دوسری ڈائمینشن آپ کے سامنے ہے جی ٹریول ڈسٹینسز. لانگر ڈسٹینسز صرف وہاں پہ ہی پاسبل ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ کا جو ورک اکوپمنٹ یا جو آپ کا پروڈکٹ ہے وہ اتنا بڑا یا ہیوج ہے دیٹ یو کانٹ ہیو شارٹر ڈسٹینس, یا پتا چلے کہ ڈپارٹمنٹس اتنے کلوزلی یعنی کہ وہاں پہ آپ سیلولر مینوفیکچرنگ کے ذریعے وہ چیز اچیو کر سکیں. سو سیکنڈ ڈائمینشن از دا ٹریول ڈسٹینس. دس ٹریول ڈسٹینس وڈ بی لانگ فار اے فنکشنل ڈپارٹمنٹ. آج سے کوئی 100 سال پہلے کے قریب جب مشیگن کے ڈیٹرائٹ شہر میں گاڑیاں بننی شروع ہوئیں تو وہاں پہ پروڈکٹ لے آؤٹ کے لحاظ سے جو پروڈکشن لائنس تھیں وہ اتنی بڑی تھیں کہ وہاں پر آج آپ جا کے شاید بوئنگ جہاز بنا لیں. وہ شارٹر ڈسٹینسز اب پاسبل ہیں ود ریسپیکٹ ٹو دا آئیڈیا آف سیلولر مینوفیکچرنگ لے آؤٹ. تو یہ دوسری ڈائمینشن ہوگی. تھرڈ ڈائمینشن از دی ٹریول پاتھ. پہلے تو ڈسٹینس کی بات کی تھی, اب آپ بات کریں ٹریول پاتھ کی.
تو ٹریول پاتھ فار فنکشنل لے آؤٹ وڈ بی ویریبل. کہیں پہ پتا چلا ٹریول پاتھ جو ہے وہ اسٹریٹ لائن کے بجائے یو شیپ کر دیا گیا, کہیں پہ پتا چلا کہ زگ زیگ پیٹرن آ گیا. اس کے برعکس جو سیلولر مینوفیکچرنگ کی کریکٹرسٹک آتی ہے, دیٹ از یونیک کریکٹرسٹک اوور ہیئر. سیلولر مینوفیکچرنگ میں آپ نے مشینز کی ارینجمنٹ ہی ایسے کر دی ہے کہ ٹریول پاتھ جو ہوگا وہ فکس ہو جائے گا. تو آپ دیکھیے فلیکسیبلٹی بھی آ گئی ایک طرح سے, بٹ جو ہم لوگ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں دیٹ وین ایور یو آر ہیونگ فلیکسیبلٹی دی کنٹرول پروسیس بیکمس آئدر ڈیفیکلٹ اور ان سم کیسز انفارچونیٹلی ٹوٹلی ایبسنٹ. تو اس کو اب کسی حد تک یہاں پہ کمپنسیٹ کر رہے ہیں ود دی آئیڈیا آف فکس ٹریول پاتھ ان سیلولر مینوفیکچرنگ. یہ بھی بات ہو گئی. ایک ڈائمینشن اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں جاب ویٹنگ ٹائمس. جاب ویٹنگ ٹائمس کا کانسیپٹ آپ کو ابھی کچھ دیر کے بعد اور زیادہ کلیئرلی سمجھ آ جائے گا وین ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ دی آئیڈل ٹائم, دی ایکچوئل ٹائم ریکوائرڈ, جو بھی ہم بات کریں گے لائن بیلنسنگ کی, اس وقت آپ کو یہ کانسیپٹ بہت زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گا. فار دا ٹائم بینگ جاب ویٹنگ ٹائم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک ورک اسٹیشن کتنی دیر میں جاب حاصل کرے گا, اس پہ کام کرے گا اور آگے پہنچا دے گا. تو وہ ٹائم ہوگا جس کے دوران وہ آکوپائڈ ہوگا ورک اسٹیشن اور کام کر رہا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹائم وہ ہوگا جس پہ وہ آئیڈل ہوگا, یعنی اس کے اوپر کوئی کام ہی نہیں کیا جا رہا ہوگا. سو یور جاب ویٹنگ ٹائم از ہائر یا گریٹر فار اے فنکشنل لے آؤٹ. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر آئیڈل ٹائم کا جو کانسیپٹ ہے اگر آپ وہ اپلائی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ فنکشنل لے آؤٹ میں اکثر پورے گھنٹے یا پورے دن آپ کی جو مشین ہے وہ آئیڈل رہتی ہے. اس کے برعکس جو آپ کی سیلولر لے آؤٹ ہے اس میں جو جاب ویٹنگ ٹائم ہے وہ بہت کم. آپ نے کیونکہ کنٹرول کا فیکٹر اس طرح سے انکارپوریٹ کر دی ہے دیٹ یو ہیو اے فکس ٹریول پاتھ, تو وہی مشینیں ایک سیلولر مینوفیکچرنگ یونٹ کا حصہ بنے گی جن کا استعمال ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مشین آپ نے وہاں سیلولر مینوفیکچرنگ یونٹ میں شامل کر دی اور آپ نے کہا کہ جی اس کا تو استعمال ہی نہیں ہونا. That would probably be defeating the whole purpose of cellular layout. تو ایک بات یہ ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ there are other important points. اس میں ابھی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ٹائم کی, تو ٹائم میں ایک کانسیپٹ آتا ہے تھرو پٹ ٹائم. یہ جو تھرو پٹ ہے یہ کیا ہے, اور جو ویٹنگ ٹائم ہے یہ کیا ہے, اس کا ایگزامپل کے ذریعے آپ بڑے آرام سے سمجھ سکتے ہیں. تھرو پٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک جاب ایک ورک اسٹیشن پہ آئی, اس کے اوپر جتنا ٹائم لگا استعمال ہوا, پراپر یوٹیلائز ہوا ٹائم اور آگے چلے گئے. وہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دیٹ یو آر میکنگ گڈ یوز آف دا ٹائم فیکٹر, کیونکہ ٹائم از دا بگیسٹ ریسورس جس کو آپریشنز مینیجر یعنی آپ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے. اس چیز کو آپ سمجھ جائیے ایک دفعہ, اینڈ ونس یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ کہ آئیڈل ٹائم کم ہو آپ کی مینوفیکچرنگ یا سروس بہتر ہو جاتی ہے. تھرو پٹ ٹائم کم ہو تو بھی بہتر ہے. مطلب تھرو پٹ کا مطلب یہ کہ ایک پروڈکٹ را مٹیریل سے فائنل اسٹیج تک پہنچا ایک ورک اسٹیشن کے اوپر, یا ایک کسٹمر آیا اسے ہینڈل کیا گیا اور آگے پہنچا دیا گیا. جتنی کم دیر میں اس کو آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں یا پروڈکٹ کو آپ کمپلیٹلی آگے لے کے جا رہے ہیں, دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ اے گڈ پوائنٹ. سو تھرو پٹ ٹائم فار یور ٹریڈیشنل اور فنکشنل لے آؤٹ از ہائر ایز کمپیئر ٹو سیلولر جہاں پہ آپ کو لوور ٹائم نظر آتے. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ آتا ہے اماؤنٹ آف ورک ان پروسیس وچ از ان پروسیس انوینٹری ایٹ ٹائمس, جو اگر اکاؤنٹنگ ٹرم میں آپ پوچھیں تو اسے ان پروسیس انوینٹری کا نام دے دیا جاتا ہے. یہ فنکشنل لے آؤٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے. فنکشنل لے آؤٹ میں آپ کا جو کنٹینیوس یا ریپیٹیٹو قسم کی جاب میں گڈس کی والیوم ہینڈل کی جا رہی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ کلوزلی موجود ہوتی ہے دیٹ ایک پروڈکٹ یا ایک سروس کمپلیٹ بھی ہو جائے تو اس کے پیچھے
ایک اور پروڈکٹ اور ایک سروس وہی سروس حاصل کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے. اس کے برعکس جو آپ کی سیلولر مینوفیکچرنگ ہے وہاں پہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پروسیس کو ڈیفائن ہی ایسے کر دیا جاتا ہے دیٹ یو شوڈ ہیو اے ویری گڈ کنٹرول فیکٹر انکارپوریٹڈ. تو جب گڈ کنٹرول فیچرز انکارپوریٹ ہو جائیں گے سیلولر مینوفیکچرنگ کے ذریعے, دیر از اے پاسبلٹی دیٹ آپ کے پاس جو ورک ان پروسیس ہوگا وہ کم ہو جائے گا. تو اگر ورک ان پروسیس کم ہو جاتا ہے دیٹ ریفلیکٹس a good amount of money being generated in the form of revenue. کیونکہ آپ سے شاید پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ انوینٹری مینجمنٹ جو آپ سیمسٹر کے آخر میں دوبارہ پڑھیں گے وہاں پہ آپ کو یہ چیز بہت زیادہ بہتر طریقے سے کلیئرلی سمجھا دی جائے گی دیٹ اٹ ہیز a lot more فیکٹرز آف کاسٹ ایسوسیٹڈ. یعنی جو انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ کا آپ جب ذکر کریں گے تو آپ کو یہ بات زیادہ کلیئرلی سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد ہم بات اگر سپرویژن کی نہ کریں تو ہم نے آپریشنز مینجمنٹ کا پراپر اسپرٹ میں ذکر ہی نہیں کیا. تو سپرویژن کیا ہے؟ دیکھیے فنکشنل سپرویژن مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو سیلولر سپرویژن. یہ بات سب انڈیکیٹ کر رہی ہے the supervisors who are working in a functional layout facility would find it a little bit difficult to supervise their workstations. اتنے زیادہ ورک اسٹیشن ہوں گے کہ ان کو مینج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا ایز کمپیئر ٹو سیلولر لے آؤٹ جہاں پر نمبر آف ورک اسٹیشن کم ہوں گے. بیکاز اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے یونٹ آف اے مینوفیکچرنگ جس کو ہم نے سیل کا نام دے دیا. دیکھیے جب کبھی بات سپرویژن کی ہوتی ہے تو سپرویژن ہی کے ساتھ ایک اٹیچ کانسیپٹ آ جاتا ہے اسکیجولنگ کا. تو جو اسکیجولنگ کی ایشوز ہیں یعنی ایک مشین کو کیسے لوڈ کر دیا یہ کون سے ورکر کو کہاں پہ لگانا ہے وہ ٹریڈیشنل لے آؤٹ میں زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سیلولر مینوفیکچرنگ میں. تو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج آپ کے سامنے سیلولر مینوفیکچرنگ کا آ گیا. ساتھ میں ہم لوگ عام طور پہ یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے صرف اس قسم کے پروڈکٹ یا اس قسم کی پروسیس فیسلٹی لے آؤٹ کا ذکر کرنا. ایسی بات درست نہیں ہے. ہم ریٹیل یا فار دیٹ میٹر ویئر ہاؤس یا شاپنگ مال یا آفس لے آؤٹ یا اسٹوریج لے آؤٹس کو بھی آپریشن مینجمنٹ میں ہی انکارپوریٹ کرتے ہوئے فیسلٹیز لے آؤٹ کے ٹاپک کے اندر کور کرتے ہیں. آپ کو یہ جان کر شاید زیادہ حیرت نہ ہو بیکاز آپریشن مینجمنٹ کی جو فیلڈ ہے وہ اپنی جہاں کمپلیکسٹیز رکھتی ہے وہاں پر ایک سمپلسٹی بھی اپنے ساتھ کیری کرتی ہے. کمپلیکسٹی آف ڈیزائن اگر آپ اس کانسیپٹ کو ذہن میں بٹھائیں آلویز ریفلیکٹس اے پور ڈیزائن. اس لیے اگر آپ کی فیسلٹیز میں ڈیزائن کا فیکٹر اچھا نظر آئے گا تو وہاں پہ اینڈ یوزر کو استعمال کرنے کی سہولت بہت بہتر طریقے سے اویلیبل ہوگی. اگر میں نے آپ کے سامنے جو ویریس ٹائپ آف سروس لے آؤٹس کا ذکر کیا جس میں چاہے وہ آفس لے آؤٹ کی بات ہو جائے چاہے ریٹیل لے آؤٹ کی بات ہو جائے چاہے ویئر ہاؤس یا اسٹوریج لے آؤٹ کی بات ہو جائے, اگر اس میں اچھے ڈیزائن کا فیکٹر ہوگا تو وہ ایز آف یوزج ہوگی فار دی کسٹمر. یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. اگر کسٹمر کو یا اینڈ یوزر کو فیسلٹی نہیں مل رہی تو پھر جیسے کہ لفظ فیسلٹیز لے آؤٹ کا آپ کے سامنے مطلب نکل رہا ہے دیٹ مینس اٹ از ناٹ فلفلنگ اٹس بیسک ریکوائرمنٹ. ہم نے پچھلے لیکچرز میں ایئرپورٹ کے ایگزامپل کی بات کی تھی کہ مینچسٹر ایئرپورٹ پہ آپ اتر جائیے تو آپ کو سیکورٹی چیک سے دوبارہ گزرنا پڑتا ہے باوجود اس کے کہ آپ کو ایک دفعہ کلیئرنس ملی ہوئی جبھی تو آپ کا جہاز اڑ کے آپ کے جرنی کے ساتھ ایئرپورٹ تک لینڈ پہنچے. وائی بیکاز ایٹ دا سیم پلیس جہاں پہ آپ کو اتارا جا رہا ہے وہیں پہ ایک اور فنکشنل لے آؤٹ والی سچویشن آپ کے سامنے آ رہی ہے. وہی ٹریولرز جو ایک جہاز سے اتر کے دوبارہ بورڈ کریں گے ان بیچاروں کو بھی وہیں پہ اتارا جا رہا ہے جہاں سے نئے لوگوں نے چڑھنا ہے یا جہاں پہ عام لوگ کمیوٹ کر رہے ہیں یا صرف موو اباؤٹ کر رہے ہیں.
فیسلٹیز لے آؤٹ کی اگر پور ڈیزائن ہوگی تو وہ اس کی پرفارمنس کو بہت زیادہ سیویئرلی افیکٹ کرے گی. دس از اے کلیئر کٹ میسج جو آپ کو ایز این آپریشنز مینیجر کسی نہ کسی فارم میں اپنی ورک فورس یا اپنی ہائر مینجمنٹ کو پہنچانا ہوگا. بیکاز موسٹ آف دا ٹائم یو وڈ بی آسکڈ ٹو کمپرومائز یور ڈیزائن آن دا بیسس کہ جی ہمارے پاس فیسلٹی کے لیے جو اسپیس ایلوکیٹڈ ہے وہ چھوٹی ہے, یا یہ کانسٹرینٹ آ رہا ہے, یا ہمارے پاس جو پروجیکٹ کاسٹ ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے دیٹ وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو اکاموڈیٹ اے پرٹیکولر فیسلٹی ڈیزائن. تو وہاں پر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ ڈیزائن سائڈ پہ کوئی کریڈیبل یا انٹیگریٹی والی چیز کو کمپرومائز کریں گے, اٹس گوئنگ ٹو سیویئرلی ہیمپر یور فیسلٹیز پرفارمنس, اور اس وقت بھی ذمہ داری آپ ہی کی ہوگی کہ جی آپ نے تو ڈیزائن ہی غلط کیا تھا. تو نیور ایور میک اینی کمپرومائز ود ریسپیکٹ ٹو دا سسٹمس انٹیگریٹی اور ریلائبلٹی. یہ تو پہلا میسج ہے آپ کے لیے. دوسری بات یہ کہ in our last lecture we talked about facilities layout, but we purposely avoided defining facility layout. So please refer to your slide. وہاں پر آپ کے سامنے ایک facility layout کی definition رکھ دی گئی ہے, and this is probably the most complete definition جو ہم اپنی آج تک کی حاصل ہوئی نالج کے اوپر آپ کے سامنے شیئر کر سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں. So what we are saying over here is layout is the configuration of departments, work centers and equipment with particular emphasis on movement of work. اور یہ موومنٹ آف ورک میں آپ کے کسٹمرز بھی آ سکتے ہیں, آپ کے مٹیریلز بھی آ سکتے ہیں, آپ کا ورک پیس بھی آ سکتا ہے, یا آپ کا پروڈکٹ بھی آ سکتا ہے تھرو آؤٹ دا سسٹم. کمپلیٹ بات کرنی ہے ہم نے سسٹم کی بات کمپلیٹ کرنی ہے. آئی ایم اوور ایمفسائزنگ مائی سیلف اوور ہیئر بیکاز آف دا ریزن کہ نیکسٹ لیکچر میں جب آپ ورک ڈیزائن آف سسٹم پڑھیں گے تو آپ لفظ سسٹم کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. ابھی آپ اتنی ڈسکشن کو ذہن میں رکھ لیجیے دیٹ دا کنفیگریشن آف یور ڈپارٹمنٹس, چاہے وہ آپریشن ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ پروڈکشن ہی کے سب ڈپارٹمنٹس ہو, یا ورک سینٹرز یا اکوپمنٹ, ان کی کنفیگریشن یا ارینجمنٹ آپ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ کی جو موومنٹ ہے ورک کی, جس کو آپ پروڈکٹ کا بھی نام دے سکتے ہیں, جسے آپ کسٹمر کا بھی نام دے سکتے ہیں, آپ مٹیریل کا بھی نام دے سکتے ہیں, وہ پورے سسٹم میں سے پراپر ہو, کریکٹ ہو, اور ایسی موومنٹ کے ذریعے آپ کی ایفیشنسی اور ایفیکیسی جو ہم پہلے دن سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں انہانس ہو, سو دیٹ افیکٹونیس آپ کی بڑھے. فیسلٹی ڈیزائن کرنا مشکل نہیں ہے, فیسلٹی لے آؤٹ کی افیکٹونیس کو انکارپوریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ جناب آپ اپنے گھر کو ڈیزائن کیجئے اور گھر کی کنسٹرکشن کرتے چلے, اور پتہ یہ چلتا ہے کہ میں آپ سے ڈیزائن کروانے کے بعد نہ ریویو کرتا ہوں, نہ آپ سے کوئی کنٹرول یا آڈٹ چیک کرتا ہوں, اور جا کے اس کے اوپر کنسٹرکشن کروا دیتا ہوں, پتہ یہ چلتا ہے کہ دیر از اے پور فیسلٹی ڈیزائن, اور اس کے بعد پتہ یہ چل رہا ہے کہ وی ہیو سیریسلی کمپرومائز دا سیکورٹی پارٹ. ہم نے گیٹ اتنے چھوٹے بنا دیے کہ لوگ اس کو جمپ لگا کے آرام سے داخل ہو سکتے ہیں. ہم لوگوں نے اس کی والز اتنی چھوٹی رکھ دی ہیں کہ ایوری بڈی کین جسٹ ٹیک اے اسٹیپ اور وہ آپ کے گھر کے اندر آ جائے. اگین آئی ایم اوور ایمفسائزنگ دا ورڈ ڈیزائن آف فیسلٹیز لے آؤٹ, کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے ذکر کیا تھا آفس ریٹیل یا سپر مارکیٹس کے ڈیزائن کا, یا ویئر ہاؤسز کا. جب کبھی آپ ویئر ہاؤس یا اسٹوریج کے ایریا کی ڈیزائن کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو آپ نے انکارپوریٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تو سیکورٹی کا ہوگا. پھر آپ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ فائر پریونشن کی بات ہو. اف ایسا نہیں ہو رہا تو دیر وڈ بی سیڈ انسیڈنٹس اور اوکیزنس جہاں پر اگر آگ لگ جاتی ہے یا پلفریجز یا چوریاں شروع ہو جاتی ہیں, تو ہو از گوئنگ ٹو پے فار دیٹ پور ڈیزائن؟ یور آرگنائزیشن. اینڈ یور آرگنائزیشن میں کم بیک اینڈ سے کہ جی آپ کی غلطی تھی. یا یہ ڈیزائننگ شاپنگ مال, پتہ یہ چلا کہ آپ نے مختلف لیولز کے اوپر مختلف ایکٹیویٹیز ارینج کر دی. آپ نے کہا کہ جی پارکنگ تو میں نے چلیں بیسمنٹ میں بنا دی,
پارکنگ بیسمنٹ سے نکلنے کے بعد اگر فار انسٹنس اٹس اے ملٹی پرپز کمرشل کمپلیکس جہاں پہ ریزیڈینشیل یونٹس بھی بنا دی گئی یعنی اپارٹمنٹس, ریٹیل آؤٹ لیٹس بھی بنا دی گئی یعنی شاپنگ مال والا حصہ بھی موجود ہے, اور آفیسز بھی موجود ہیں, تو یقیناً اگر آپ اچھا ڈیزائن کریں گے تو یو وڈ گو گریجولی, لائک یور فرسٹ 2 or 3 levels should be dedicated to the پارکنگ سائٹ, اس کو آپ نے بیسمنٹ میں بنا دیا. اس کے اوپر گراؤنڈ فلور سے ذرا آپ اور اوپر جائیں, میزانین یا فرسٹ فلور تک آپ جائیں تو 3 فلور آپ نے کہا کہ جی یہ میرا ریٹیل آؤٹ لیٹ ہے, اور اس کے اوپر میں نے اپنے آفیسز بنائے, اور اس سے بھی اوپر میں نے جا کے اپنے اپارٹمنٹس بنا دیے. اب دیکھیں کلیئرلی آپ نے ہر جگہ پہ ایک فنکشن کو آئیڈینٹیفائی کر دیا. اس کی امپورٹینس کیا آ رہی ہے؟ آپ کے جو سرکولیشن ایریاز ہیں یا جو آپ کے یوٹیلٹی پوائنٹس ہیں جن میں آپ کی اسٹیئر ویز بھی آ جائیں گے, جس میں آپ کی لفٹس یا ایلیویٹرز بھی آ جائیں گے یا اسکلیٹرز بھی آ جائیں گے, ان کو آپ نے پراپر طریقے سے ایسے پوزیشن کر دیا دیٹ دی اینڈ یوزر, چاہے وہ میں وہاں رہنے والا آدمی ہوں یا آفس میں کام کرنے والا شخص ہوں یا شاپنگ کرنے والا ایک وزٹر ہوں, میرے پاس فیسلٹی ایسی آ جائے دیٹ I should be able to make good use of this facility layout. اس کے برعکس اگر پور ڈیزائن ہوگا تو پتا چلے گا ہیپ ہیزڈ ارینجمنٹ رہے گی. کچھ آفس فلورز جو ہیں وہ شاپنگ مال کے ساتھ انکارپوریٹ ہو گئے ہیں, کچھ شاپنگ مال سے ریلیٹڈ جو شاپس ہیں وہ آفیسز میں گئی ہوئی ہیں, یا پتا چل رہا ہے کہ اپارٹمنٹس جو ہیں وہ کچھ فلورز پہ جہاں پہ آفیسز بھی ہیں جہاں پہ شاپس بھی ہیں وہاں اپارٹمنٹس بھی موجود ہیں. So that would reflect a poor design. A poor design سے again there would be a message to the customer کہ جی یا end user that the poor design reflects a total lack of respect for the customer requirements. اچھا, ہم نے یہ بھی بات کی تھی that facility layout is very important. ہم نے کہا کہ جی آپ کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل نہ کریں, اب انویسٹمنٹ بیسڈ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ فیسلٹی لے آؤٹ ریکوائر سبسٹینشیل اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ. یہ اس کے بعد کہنے کے بعد میرے خیال سے لاجیکل ایکسٹینشن ہی ہے کہ وین ایور یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی انویسٹمنٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کمٹمنٹ آف اے لانگ ٹرم. یہ نہیں کہ ایک دن یا 2 دن یا 1 سال کی بات نہیں, اور یہ 10 سے 15 سال یا 15 سے 30 سال کی کمٹمنٹ ہے, اور اسی کمٹمنٹ میں آپ کی جو ایلوکیشن آف ریسورسز ہوں گی دیٹ وڈ جنریٹ ریونیو. تو اگر آپ کی ریونیو اسٹریم پور آ رہی ہے تو اس کے پیچھے اکثر یہ دیکھا گیا ہے دیٹ دی فیسلٹی لے آؤٹ واز پور. اف یور فیسلٹی لے آؤٹ واز پور دیٹ واز بیکاز آف دا فیکٹ کہ آپ نے ڈیزائن فیکٹر کو انکارپوریٹ نہیں کیا. اچھا, ایک تو یہ بات ہوگی. ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ یا لانگ ٹرم کمٹمنٹ آف ریسورسز وڈ آلویز ہیو اے گڈ اور بیڈ ریپرکشن ان دا شارٹ ٹرم رینج. یہ اتنی لمبی کمپلیکیٹڈ بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے یہ شوڈ بی ڈیزائنڈ ان اے وے کہ وہ شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز کو بھی تو میٹ کرے. اب شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ود ریسپیکٹ ٹو فیسلٹی لے آؤٹ کیا ہوگا؟ منیمائزیشن آف کاسٹ, ایفیشنسی آف آپریشنس. اگر ایسی بات نہیں ہو رہی دین یو نیڈ ٹو گو بیک ٹو یور ڈیزائن بورڈ اور جا کے آپ کہیں کہ جی میں یہ ڈرائنگ بورڈ پہ بیٹھ کے دوبارہ اپنی فیسلٹی لے آؤٹ کر رہا ہوں. خیر, اب تو فیسلٹیز لے آؤٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ایزی کمپیوٹر ایپلیکیشنز اور پیکجز اویلیبل ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے مقاصد کو بہت اچھے طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے دیٹ دوز کمپیوٹر انٹیگریٹڈ ڈیزائن softwares allow you to carry out the financial modeling as well. تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے, اور ان کو پتا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہماری نیڈ کیا ہے لے آؤٹ ڈیسیجنس کے لیے. اگر فیسلٹی لے آؤٹ ڈیسیجنز آپ عام طور پہ پوچھیں تو اس میں 7-8 باتیں ہی ہوتی ہیں. چاہے آپ آفس ڈیزائن کرنے کے لیے فیسلٹی لے آؤٹ کنسیڈر کر رہے ہوں, چاہے آپ سپر مارکیٹ ڈیزائن کی بات کریں, چاہے آپ کسی بڑے ہاسپٹل یا کسی پروڈکٹ یا سروس فیسلٹیز کی بات کریں,
اس میں جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں یا جو نیڈس ہیں وہ 7-8 ٹائپ سے زیادہ نہیں ہوتی. اینڈ اٹ وڈ بی اے لاٹ مور لاجیکل اسٹیپ رائٹ ناؤ کہ اگر ہم ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ لیں کہ وہ 7-8 پوائنٹس کون کون سے. تو پہلا تو پوائنٹ یہی آتا ہے دیٹ دا نیڈ فار لے آؤٹ ڈیسیژنز آفن ریفلیکٹ انفیشینٹ آپریشن. یہ انفیشینٹ آپریشنس ہم کس کو کہتے ہیں؟ انفیشینٹ آپریشنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں یا سروس آفر کر رہے ہیں, اس میں یا تو ٹائم بہت زیادہ فیس کیا جا رہا ہے کہ کسٹمر صاحب آئے اور 1 گھنٹے کے بعد وہ اپنے سروس آپ سے لے کے چلے گئے, تو اس کی وجہ باٹل نیک بھی ہو سکتا. اور پھر اگر آپ کی اتنی پور سروس ریٹ ہے کہ آپ دن میں صرف 7-8 کسٹمر دیکھ رہے ہیں, تو آپ نے جو ایک فکسڈ اور ویریبل کاسٹ کا فیکٹر انکارپوریٹ کیا ہے اپنی فیسلٹی ڈیزائن میں, وہ کون اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گا یا وہاں پہ کیا سچویشن آ رہی ہے؟ دوز ہائی کاسٹ نیڈس ٹو بی ریکٹیفائڈ تھرو لے آؤٹ ڈیزائن یا نیا لے آؤٹ ڈیزائن. نمبر 2 از دی ایکسیڈنٹ اور دی سیفٹی ہیزارڈس. پتا یہ چلا کہ جی میں نے شاپنگ مال تو بنا دیا, وہاں پہ ایسکلیٹر جو ڈیزائن کیا تھا وہ پہلے ہی ہفتے میں فیل ہو گیا بیکاز آئی ڈڈ ناٹ ہیڈ دی انجینئرنگ سگیسٹی, کہ مجھے اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ سلوپ کتنا ہے بٹوین ون فلور لیول اینڈ دی ادر, اور ایک اسٹیپ یا ایسی اینگل پہ میں نے وہ چیز بنا دی کہ وہ کچھ عرصے کے بعد چلنے کے بعد اس کے گیئرس یا جو بھی میکینکل ارینجمنٹ کے ذریعے وہ چلایا جا رہا تھا وہ ڈیمیج ہوا اینڈ اٹس آؤٹ آف آرڈر. تو ایسے موقع پہ بھی یو کین کاز ایکسیڈنٹس اور سیفٹی ہیزارڈس, یہ ہو چکے ہیں اینڈ اٹس اے پاسبلٹی جو کہ کہیں بھی ہو سکتی ہے. چینجز ان ڈیزائن آف existing product or services would also necessitate the need for facility layout. دیکھیے آپ کا جو ایگزسٹنگ پروڈکٹ یا سروس ہے, اگر اس کے ڈیزائن کو آپ تھوڑا سا چینج کریں گے تو آپ کو اپنی فیسلٹی لے آؤٹ کو موسٹ آف دا ٹائم نہیں تو کچھ حالات میں یا کچھ موقعوں پر چینج کرنا پڑے گا. یہ اگین اٹس سیلف ایکسپلینیٹری. Number 4 is introduction of new products or services would require new product or services facility as well. یہ بھی ایک نیچرل سی بات ہے کہ اگر آپ نیا پروڈکٹ یا نئی سروس بنا رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ماڈیفیکیشن یا چینج لے کے آنی پڑے گی اپنی فیسلٹی لے آؤٹ میں. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں کیپیسٹی بڑھانا چاہتا ہوں. سو دیٹ وڈ بی another important aspect. In fact, number 5 is change in volume آف آؤٹ پٹ اور مکس آف آؤٹ پٹس. پتا چلا کہ پہلے میں ایک ٹائپ آف پروڈکٹ بنا رہا تھا, اب میں نے زیادہ ٹائپ آف پروڈکٹس بنانی شروع کر دی یا کیپیسٹی انکریز کر دی یا والیوم آف پروڈکشن انکریز کر دی, دین آئی وڈ بی ریکوائرنگ فیسلٹی لے آؤٹ. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ نیڈ ہے. نمبر 6 از چینجز ان میتھڈ اور اکوپمنٹ. پتا چلا نئی ٹیکنالوجی کی آمد کی وجہ سے نیا میتھڈ ڈیوائز کرنا پڑا. نیا میتھڈ ڈیوائز کرنے کے لیے پتا چلا کہ آپ کو فیسلٹی لے آؤٹ کو چینج کرنا پڑ رہا یا یو ریکوائر اے نیو فیسلٹی. تو یہ ساری باتیں ہیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے. نمبر 7 از چینجز ان انوائرمنٹل اینڈ لیگل ریکوائرمنٹس. پتا چلا آج گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیسائڈ کیا کہ آپ کی جو فیسلٹی سے کیمیکل ڈسپوز آف ہو رہا ہے اس میں اگر کرومیٹ یا سلفیٹ کانٹینٹس اس پرسنٹیج سے اگر زیادہ ہیں, ایک کٹ آف لیول گورنمنٹ آف پاکستان نے بتا دیا, تو آپ اس کو ڈسچارج نہیں کر سکتے ان دا پبلک ڈرین چینل. تو اس وقت بھی آپ کو اپنی فیسلٹی میں کوئی چینج لے کے آنا پڑے گا اینڈ دیٹ فیسلٹی چینج آؤٹ وڈ بی کہ آپ نے اس کو امپروو کر دیا. ون امپورٹنٹ پوائنٹ وچ از آفن اوور لک از ریلیٹنگ ٹو دا ہیومن ریسورس کیپٹل اینڈ دیٹ از دی مورل پرابلم. مورل پرابلم کا مطلب یہ کہ جی ایسی فیسلٹی لے آؤٹ میں نے آپ کے سامنے ڈیزائن کر دی کہ جی اس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ مینوفیکچرنگ ہے, اسٹیٹ آف دا آرٹ اس میں مانیٹرنگ ہے, اور اسٹیٹ آف دا آرٹ اس میں سرویلنس موجود ہے, اینڈ وی ڈونٹ نیڈ اینی کائنڈ آف سپرویژن. وہاں پہ آپ یہ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ موٹیویشن لیول آف دی ورکر وڈ بی دا بگیسٹ کوشچن مارک. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو ورکر کی انٹریکشن ہوتی ہے وہ اپنے سپروائزر سے اس طرح سے کی جاتی ہے دیٹ دی ورکر شوڈ بی ہیونگ اے لاٹ آف information coming from the supervisor and at the same time there should be a judicious feedback. اگر اچھا supervisor ہوگا تو he can manage this even in a automated layout facility.
ڈیزائن. لیکن عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ورکر کی موریل ہے وہ بہت زیادہ نیچے چلے جاتی ہے اگر اسے پراپر سپرویژن یا سرویلنس نہ پرووائڈ کی جائے. تو یہ تو ریکوائرمنٹ تھی ود ریسپیکٹ ٹو دا کانسیپٹ آف فیسلٹیز لے آؤٹ. یہ ہمیں پتہ بھی ہونی چاہیے اور ہمیں اب پتہ بھی چل گئی. دیر از اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ. ہم نے آپ سے پچھلے لیکچر میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈیزائن پروڈکٹ لے آؤٹ اینڈ پروسیس لے آؤٹ. اگین given the constraint of time as well as the idea that this is only an introductory class. چاہے آپ MBA اسٹوڈنٹ ہو چاہے آپ BBA اسٹوڈنٹ ہو, یہ انٹروڈکٹری کلاس ہے. اس میں آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ انفارمیشن کو آپ گیدر ضرور کریں, بٹ وی مے ناٹ بی ایبل ٹو ڈیزائن اپ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جو کہ ایک اچھے ڈیزائن کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. بٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا پروسیس اینڈ دی ایشوز. تو پہلی بات تو یہ تھی کہ پروڈکٹ لے آؤٹ سے ریلیٹڈ ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک پروڈکٹ لے آؤٹ ڈیزائن کریں گے. جب کبھی بات ڈیزائن پروڈکٹ لے آؤٹ کی جاتی ہے یا ڈیزائن آف پروڈکٹ لے آؤٹ کی جاتی ہے, وی آلویز ٹاک اباؤٹ دا کانسیپٹ آف لائن بیلنسنگ. واٹ از لائن بیلنسنگ؟ لائن سے مراد اسمبلی لائن. بیلنسنگ کا مطلب ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو بیلنس ایدر ریسورسز اور ٹائم. کیا ہے آپ کی اسکرین کے سامنے ایک ڈیفینیشن ہے, اسے ذرا غور سے پڑھیے. It says line balancing is a process of assigning tasks یا task کو آپ activities بھی کہہ سکتے ہیں to workstations in such a way that the workstations have completely or approximately equal time requirements. دیکھیے جو لفظ completely ہے وہ idealistic چیز کو reflect کر, اور approximately is reflecting a practical concept over here. It is not practical to assign equal times to all workstations. یعنی اگر میں نے سیلولر مینوفیکچرنگ میں مشین ABC کی بات کی, یا اگر وہی مشینز فنکشنل لے آؤٹ ارینجمنٹ میں آپ کے سامنے آئیں, تو لائن بیلنسنگ کہتا ہے کہ آپ کو اپنی مشینز کو یا آپ نے اپنے پروسیس کو اس طرح سے ورک اسٹیشنز کو اسائن کرنا ہے کہ وہ سب برابر وقت میں وہ کام کر سکیں, which again is quite impractical. تو اس چیز کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ جناب ایک وقت میں یا کتنے وقت میں ہم اپنی جاب کو کمپلیٹلی ہینڈل کر رہے ہیں. When you are putting up questions like these, you are in fact referring to another important concept which is known as cycle time. ابھی cycle time کیا ہے وہ بھی دیکھ لیجیے. Cycle time is the maximum time allowed at each workstation to complete its set of tasks on a unit. یونٹ سے مراد ہم ایک پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں یا جاب کی بات کر رہے ہیں یا کمپوننٹ کی بات کر رہے ہیں یا ایک ورک کی بات کر رہے ہیں یا پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اگر سائیکل ٹائم آپ نے استعمال کیا ہے لفظ ود ریسپیکٹ ٹو لائن بیلنسنگ, یو آر آلویز ٹاکنگ اباؤٹ دا میکسیمم ٹائم, یعنی میکسیمم ٹائم کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی اسٹریس کرنے کے بعد میں آپ کو اس کو میتھمیٹیکلی ریپرزینٹ کرنے کے لیے پھر دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے سلائڈ کو دیکھیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کبھی آپ لائن بیلنسنگ کی بات کریں گے یا آپ بات کریں گے سائیکل ٹائم کی, تو آپ کو ذہن میں ایک تصویر آنی چاہیے نمبر آف مشینز کی یا نمبر آف ورک اسٹیشنز کی. تو منیمم نمبر آف ورک اسٹیشنز آپ کو کتنے ریکوائر کرنا ہوں گے؟ اگر آپ میتھمیٹیکلی اپنے سامنے اس اکویژن کو دیکھیں, it says that n, the minimum number of workstation required equals the product of D, which is the desired output, times the summation T, which is again reflecting the sum of task times, whole divided by total time. اگر اس فارمولے کو آپ مزید بہتر اپلیکیشن کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے 2 یا 3 ایگزامپلس ہینڈ آؤٹس کی صورت میں with proper steps اور ارینجمنٹ کے ساتھ رکھ دیے گئے ہیں. تو اس کے پیچھے مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ خود پریکٹس کرنے کا موقع بھی مل جائے اور آپ اس کو کیلکولیٹ بھی کر سکیں. اور یہی ایکٹیویٹی ہم شاید اپنی ریویو لیکچرز میں دوبارہ دیکھیں گے. فار دا ٹائم بینگ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے. لائن بیلنسنگ کے ساتھ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سائیکل ٹائم کیا ہے. سائیکل ٹائم سے ساتھ ساتھ آپ کو منیمم نمبر آف ورک اسٹیشنز کا پتا ہونا چاہیے, آپ کو ڈیزائرڈ کیپیسٹی کا پتا ہونا چاہیے یا آؤٹ پٹ کیپیسٹی کا پتا ہونا چاہیے. آپ کو یہ سارے کانسیپٹس آپ کو
پتا ہونے چاہیے. ایون اف آئی سے کہ ابھی آپ کو اس کی ورکنگ یا کنسٹرکشن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, بٹ آپ کو یہ آئیڈیا ضرور ہونا چاہیے کہ یہ ڈائمینشنس کے ذریعے ہم اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ آتا ہے جسے ہم پریسیڈنس ڈائیگرام کا نام دیتے ہیں. پریسیڈنس ڈائیگرام جیسا کہ نام آپ کو پتا چل رہا ہے ایسی ایکٹیویٹیز کو ریفر کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ پہلے ایکٹیویٹی اے کمپلیٹ اگر ہو رہی ہے تو اس کے بعد ایکٹیویٹی بی شروع ہو رہی ہے, ایکٹیویٹی سی شروع ہو رہی ہے. اگین آئی ایم جسٹ ایکسپوزنگ یو ٹو دس ٹرم بیکاز جب آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کے ٹاپک میں اس ٹاپک کو زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے پریسیڈنس ڈائیگرام کا نام پہلے بھی سنا ہوا ہے. تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ پریسیڈنس ڈائیگرام کے ذریعے آپ اپنی پروڈکٹ لائن کی لائن بیلنسنگ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو سائیکل ٹائم کس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے, ٹائم کے ساتھ ساتھ اسائنمنٹ آف ٹاسک کس طرح سے کرنا ہے, یہ ساری باتیں پتا ہونی چاہیے. اس کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں جو ہمیں پتا ہونے چاہیے ود دا آئیڈیا دیٹ دیز آر دی ہیورسٹک یا انٹیوٹیو یا کامن سینس رول ود دا آئیڈیا آف لائن بیلنسنگ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے یو شوڈ بی ایبل ٹو اسائن ٹاسک ان آرڈر آف موسٹ فالوئنگ ٹاسک. یہ کیا کہنے کی بات ہوئی؟ مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہم سب سے پہلے وہ والا ٹاسک رکھنا ہے جس کے بعد میکسیمم نمبر آف ٹاسک آ رہے ہیں. لیٹس سے میں کہتا ہوں کہ جی مجھے آٹو موبائل انڈسٹری میں ایک ایگزامپل دینا ہے آپ کو فار دی مینوفیکچرنگ آف این آٹو موبائل. تو میرا جو ایگزامپل آٹو موبائل مینوفیکچرنگ سے ہوگا اس میں پہلی ایکٹیویٹی کیا ہوگی؟ ویلڈنگ آف دی چیسز کو یا اس کے ڈھانچے کو گاڑی کو کھڑے کرنے کے لیے جو پہلی ایکٹیویٹی ہوگی وہ ہے ویلڈنگ کی. میں نے کہا کہ جی وہ ایکٹیویٹی سب سے پہلے آئے گی اور باقی ساری ایکٹیویٹیز اس کے بعد ہیں. اور پھر اس کے بعد جب یہ بات میں نے اسائن کر دی کہ جی ویلڈنگ از دا فرسٹ ایکٹیویٹی, آئی شوڈ بی ایبل ٹو کاؤنٹ دا نمبر آف ٹاسک دیٹ فالو. تو یہ آپ کو اگین کامن سینس سے پتا چل رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی حرف آخر ہو, یہ کامن سینس آپ کو بتایا. اور کامن سینس ایک ورکر کا اور ایک آپریشنز مینیجر کا کوئی فرق والا نہیں ہونا چاہیے. ان موسٹ آف دا ٹائم ان مینوفیکچرنگ سائڈ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی دیٹ دی جاپنیز جس پرٹیکولر ریزن کی وجہ سے آگے نکلے تھے دیٹ واز دا آئیڈیا آف ٹیم ورک. اور ٹیم ورک میں وہ ورکرس کی ایکسپیرئنس اور ان کی اوپینین کو زیادہ ویٹیج ہے. تو یہ آپ بات یاد رکھیں گے. نمبر سیکنڈ اسٹیپ ان لائن بیلنسنگ رولز از دیٹ assign tasks in order of greatest positional weight. ابھی positional weight کیا ہے؟ Positional weight is nothing but the sum of each task time and the time of the tasks which are following the particular task. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے. اس کو جب ہم آگے چل کے کچھ ایگزامپلس کے ذریعے اپنے ریویو سیشنز میں دیکھیں گے تو we'll be able to understand it more completely. In our last lecture, we also showed our intent that we are going to talk about the design aspect associated with the process layout. تو پہلی بات تو یہ کہ جب کبھی آپ process layout کی بات کریں گے you should be able to gather some information. وہ سب انفارمیشن یا امپورٹنٹ انفارمیشن کون کون سی ہوگی؟ 5-6 چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے نمبر آف ڈپارٹمنٹس کون کون سے ہیں. Number 2, you should be able to project your workflows. Number 3, you should be able to identify the distance between locations. یہ بہت important point. Number 4, amount of money to be invested. Number 5, you should be able to list the special considerations. پتا چلا کہیں پہ safety کا فیکٹر بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے تو آپ کی جو فیسلٹی ڈیزائن یا پروسیس ٹائپ آف فیسلٹی ڈیزائن ہے وہاں پہ وہ سیفٹی کا فیکٹر لازمی انکارپوریٹ ہونا ہے. وہاں پہ آپ کاسٹ یا ایکسپینس کی بات ہی نہیں کریں گے, آپ سیدھی بات کریں گے دس از دا سیفٹی ریکوائرمنٹ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اٹ. نمبر 6 از لوکیشن آف کی یوٹیلیٹیز. اگر آپ کے ذہن میں ہو جب میں نے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل دیا تھا دیٹ وی آر ان اے پوزیشن ٹو ہیو اے فیسلٹی دیٹ از سپوزڈ ٹو بی فلی فنکشنل, وہاں پر اگر آپ کی فیسلٹی لے آؤٹ میں وہ پرابلم آ رہی ہے دیٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو فلفل اٹس
ایگزیکٹ ریکوائرمنٹ, تو وہ اگین ایک پور ڈیزائن کی وجہ سے اپنی پرفارمنس کو لوز کر دے گا. تو ہم نے آج کیا کیا باتیں دیکھی. وی ٹاکڈ اباؤٹ دی امپورٹینس آف فیسلٹی لے آؤٹ, اور ہم نے زیادہ اسٹریس دیا انویسٹمنٹ پارٹ کے اوپر. ہم نے یہ بھی دیکھا دیٹ سرٹن پروڈکٹس اور سروسز جب ان کے ڈیزائن کو آپ چینج کرتے ہیں, دے ریزلٹ ان a change in the design of the facility layout as well. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم لائن بیلنسنگ کے کانسیپٹ کے ذریعے اپنے پروڈکٹ یا سروس لے آؤٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم پروسیس ڈیزائن یا پروسیس سروس لے آؤٹ کے ڈیزائن کو کس طرح سے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. تو ہماری جو جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی ود دا آئیڈیا دیٹ a poor design reflects a poor performance, یہ ہمارے subsequent lectures میں مزید سامنے آئے گی when we'll be talking about design of work systems and planning of locations. In fact, آپ کا جو next lecture ہوگا it should give you the idea کہ ہمارا جو ڈیزائن کا concept ہے with the overall working of the operations system, جس کو آپ پروڈکٹیو سسٹم کا بھی نام دیتے ہیں, جس کو آپ پروڈکشن سسٹم کا بھی نام دیتے ہیں, اور سروس سسٹم کا بھی نام دیتے ہیں, یہ کتنی کریٹیکلی یا سیویئرلی انفلوئنس ہو رہا ہے ایک پور ڈیزائن سے ان دی فیسلٹیز. ان آور نیکسٹ لیکچر ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ دی امپورٹنٹ کانسیپٹ آف ڈیزائن آف ورک سسٹمس اینڈ لوکیشنل پلاننگ. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہماری آج کی ڈسکشن اپنے انجام کو پہنچتی ہے. آئی تھینک آل آف یو فار یور اٹینٹیو پارٹیسپیشن اینڈ سنسیئرلی ہوپ کہ جو فیسلٹیز لے آؤٹ کے کانسیپٹس آپ نے آج پڑھے ہیں وہ آپ کو اتنی مدد ضرور پہنچائیں گے کہ آپ جب کبھی کسی موڑ کے اوپر فیسلٹیز لے آؤٹ کو ڈیزائن کر رہے ہوں یا ری ڈیزائن کر رہے ہوں تو آپ ان فیکٹرز کو انکارپوریٹ کر سکیں. ٹل دا نیکسٹ ٹائم اپنی حفاظت کیجیے, پڑھائی کیجیے, اور خدا حافظ.